بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اگلا جو تیسرا عشرہ ہے اس کی آمد ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی وقار، کچھ مقامات شریفہ ہوتے ہیں، کچھ اوقات شریفہ بھی ہوتے ہیں جن میں اجر و ثواب اللہ کریم جل شانہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جیسے حرم مکہ کے اندر اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر حرم مکہ کے اندر ایک گناہ کریں گے تو اس کے مطابق 1,00,000 گناہ بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح حرم نبوی کے اندر ایک گناہ کرنے کا جو برائیاں ہیں وہ 50,000 جو ہیں وہ گناہ لکھے جائیں گے۔ ایک گناہ 50,000 گناہ کے مطابق لکھے جائیں گے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر ہم ایک جمعہ پڑھیں گے تو 70 جمعے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم ایک دفعہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تو 70 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم ذکر خفی کریں گے، کیونکہ آج کل کے جدید میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر تقریباً مختلف وریدوں اور شریانوں کی تعداد 2 کروڑ ہے۔ 2 کروڑ ہے۔ تو جب ایک دفعہ ہم ذکر خفی کریں گے، ذکر قلبی کریں گے، کیونکہ جب دل جو ہے ایک مرتبہ جب ایسے دھڑکتا ہے تو 2 کروڑ شریانوں کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے، اور جب دل ہمارا جو ہے وہ قلبی ذکر کرے گا، جب دل ہمارا اللہ کہے گا تو 2 کروڑ شریانوں میں 2 کروڑ مرتبہ اللہ کی آواز گونجے گی۔ تو سامعین ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو میرے بھائی، جو میرے دوست رمضان المبارک کے روزوں کو ہلکا لیتے ہیں ان کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ جو ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے، اللہ پاک نے اس کی بھی سزائیں جو ہیں وہ بہت بڑھا دی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے بلا عذر شرعی، نہ وہ بیمار ہے، نہ مسافر ہے، نہ ہی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے، تو بغیر عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کی سزا جو ہے 9,00,000 سال دوزخ میں اللہ کریم اسے جلائے گا۔ ایک روزے کی سزا۔ تو جو 30 روزے ہی نہیں رکھتا تو اس کی سزا کا پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث ہے، جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، تو اس کے بعد اگر وہ ساری زندگی اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرے، یعنی کہ نان سٹاپ بقیہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، جو نقصان ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے پہ اسے ہوا ہے وہ ساری زندگی روزے رکھنے سے بھی اس کی کمی اور اس کا نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ جو بندہ اتنا ہی ہلکا لے لیتا ہے، بعض کچھ دوست بیٹھے ہوتے ہیں، یار آج روزہ نہیں رکھتے جی، کل کا روزہ نہیں رکھیں گے، سارے کھائیں پیئیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور جو بندہ جی یہ کہتا ہے یار مجھے بھوک بڑی لگتی ہے، پیاس بڑی لگتی ہے، مجھے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ یار مولویوں نے اپنی طرف سے روزے گھڑ لیے ہیں، جب مولویوں کے بڑولوں سے دانے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگوں کے میں نے جملے سنے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کے جملے جو ہیں وہ ماہ رمضان المبارک کی بے قدری اور توہین کے زمرے میں آتے ہیں، تو ایسے جملے انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ سامعین دی وقار، صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ کریم جل شانہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے دوزخ کو 70 سال نان سٹاپ پیدل جو چلتا رہے،
تو 70,000 سال کی مسافت تک جہنم کو دور فرما دیتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ بخشش کی گھڑیاں، یہ مغفرت کی گھڑیاں جو ہے وہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اگلا اشرہ دوزخ سے آزادی کا اشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس اشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس اشرے کے اندر اعتکاف ہے۔ یہ میرے کریم پروردگار نے اہل اسلام پر، سرکار دو عالم کی امت پر احسان فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو آسانی سے پا لے تو اسے چاہیے کہ اس اشرے کا اعتکاف کرے۔ دوسرے نمبر پہ اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ ساری رات اس کریم آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے تو ساری رات اس کے نامہ اعمال میں قیام کرنے کا، قیام کی حالت میں عبادت کرنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش میں انسان کو یہ بھی چاہیے کہ جو 5 راتیں طاق عدد میں آ رہی ہیں آخری اشرہ میں، ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، خیرات کرے، 50 روپے ہی بے شک فقیر کو دے دے۔ جب بھی یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات آئے گی جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، تو اللہ پاک ہماری عبادتیں جو ہے وہ ملٹی پلائی کر کے کئی ہزار یعنی کہ 1000 گنا تک بڑھا دے گا۔ 70 کا عدد تو لگے گا ہی کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک جو ہے وہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنے بڑھاتا ہے، لیکن جب لیلۃ القدر آئے گی اس 70 کو 1000 مہینہ یعنی کہ 83 سال، تقریباً 83 سال سے کچھ مہینے اوپر بنتے ہیں، 83 سال کے ساتھ ہم ضرب دیں گے تو کروڑوں کے ساتھ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، ہمارے صدقات بڑھ جائیں گے، ہماری خیرات بڑھ جائے گی، یعنی اللہ پاک ملٹی پلائی کر کے اسے ہزاروں گنوں تک جو ہے وہ لاکھوں گنوں تک بڑھا دے گا۔ تو ان لمحوں کی قدر کریں، ماہ رمضان کا ادب اور احترام کریں۔ سامعین ذی وقار، ایک یہودی تھا، آج ہمارا کیا یعنی کہ حال ہو گیا ہے، بظاہر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، سرے عام بازاروں میں نکل کے سگریٹ پیتے ہیں، ہوکا پیتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ کو پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا بلا عذر شرعی یا توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور ماہ رمضان کی بے ادبی کرنا، سرے عام کھانا پینا، ہوکا سگریٹ پینا سرے عام لوگوں کے سامنے، یہ بھی ماہ رمضان کی بے ادبی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ وبال جان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور جو لوگ ماہ رمضان کا ادب کرتے ہیں، بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اللہ پاک ان پہ بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ میں اگلے دن ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ باہر نکل کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر سے باہر نکل کے کوئی چیز کھا پی رہا تھا۔ تو جب یہودی نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے ماہ رمضان میں باہر نکل کے کھا پی رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، آگے بڑھ کے اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ تجھے پتا نہیں مسلمانوں کا ماہ رمضان ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اور تو سرے عام کھا پی رہا ہے۔ بچہ روتا ہوا گھر چلا گیا۔ یہودی کی اس ایک ادا نے، ماہ رمضان المبارک کے ادب کرنے کی ادا نے اسے نعمت ایمان اور دولت دین سے نواز دیا۔ اللہ پاک نے اسے توفیق دی اور سبب بن گیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کا سارا گھرانہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اللہ پاک نے اسے دین کی نعمت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بخشش اور مغفرت کی گھڑیوں کے اندر جو ہے اللہ پاک کی بخشش اور رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔